ناظرین کرام، وائسز وتھ وارث رضا کے ساتھ آپ کا میزبان وارث رضا حاضر خدمت ہے۔ طویل عرصے کی غیر حاضری کے بعد آج میں پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اور گھمبیر صورتحال ہے، اور اس گھمبیر صورتحال میں بہت ہی سنجیدہ اور غیر سنجیدہ افراد ہماری سیاست پر جو ہے وہ منڈلا رہے ہیں۔ جہاں تک آفیشل سیکریٹ ایکٹ آج کل سے صدر عارف علوی کی ٹویٹ کے بعد ایک موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ یہ آیا کہ یہ سنجیدہ کوئی موو ہے یا کسی سازش کا پیش خیمہ ہے یا اپنی شکست تسلیم کرنے کا ایک جواز ہے۔ جہاں تک آفیشل سیکریٹ ایکٹ کا تعلق ہے اور آرمی ایکٹ کا تعلق ہے، وہ قومی اسمبلی نے متفقہ رائے سے منظور کر کے صدر کو بھیجا، اور آئینی طور سے صدر کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اس پر آبجیکشن لگا کر یا اعتراض کر کر وہ واپس پارلیمنٹ کو بھیجے کہ یہ میرے اعتراضات ہیں، ان اعتراضات کو دور کیا جائے، اور ان دور کرنے کے بعد جو ہے نا وہ بل جو ہے وہ دوبارہ سے صدر کے پاس جاتا ہے۔ صدر کے پاس جانے کے بعد وہ بل جب اگر صدر اس پر سائن نہیں کرتا، دوبارہ سائن نہیں کرتا ہے، تو آئینی طور سے وہ بل آٹومیٹکلی پاس ہو جاتا ہے۔ تو نگراں حکومت کا موقف یہ ہے کہ چونکہ صدر نے 10 دن تک وہ سمری نہیں بھیجی، لہٰذا وہ سمری نہ بھیجنے کی وجہ سے وہ بل جو ہے نا وہ اس کا نوٹیفیکیشن ہو چکا، وہ ایک قانون بن چکا۔ جبکہ عارف علوی کا نقطہ نظر یہ ہے، یعنی جو صدر پاکستان ہے، صدر پاکستان نے ایک بہت سنجیدہ جو ہے وہ عہدہ ہے اور انتہائی معتبر عہدہ ہے، اور اس میں سنجیدگی کا متقاضی عہدہ ہے۔ لیکن عارف علوی نے صدر پاکستان ہے، انہوں نے یہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے بل کے قانون بننے کے حوالے سے جو کل ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ نے ایک ہلچل مچا دی۔ اس ٹویٹ نے ایک پوری دنیا کو اور خاص طور سے دنیا اور خصوصی طور سے پاکستان کی پولیٹیکل صورتحال میں ایک گمبھیرتا بکھیر دی ہے۔ اس غیر سنجیدہ حرکت کی بہت ساری وجوہات تلاش کی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ ارادہ ہے یا خیال ہے یا تجویز ہے کہ چونکہ عارف علوی صاحب بے بس قسم کے صدر ثابت ہوئے ہیں اور اپنی بے بسی کو وہ ظاہر کر رہے ہیں، لہٰذا ان کو اپنے بے بسی یا اپنی نااہلی کا جو جواز ہے وہ تلاش کرنے کے بجائے ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ جبکہ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے پی ٹی آئی کا کہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے قوانین چونکہ صدر نے اپنے اسٹاف سے کہا تھا کہ وہ واپس بھیج دے، اسٹاف نے بے ایمانی کی اور اسٹاف نے یا غیر ذمہ داری کی اور اسٹاف نے وہ نہیں بھیجے۔ جہاں تک اسٹاف کے نہ بھیجنے کا تعلق ہے اور اسٹاف کیسے بھیجے، سوال یہ ہے کہ اسٹاف کیسے بھیجے؟ جب تک پریزیڈنٹ آف پاکستان ان بلز پر سائن کر کے اعتراض لگا کے پارلیمنٹ کو نہیں بھیجتا، اس وقت تک وہ بل جو ہے نا وہ کسی بھی یعنی اعتراض کے زمرے میں نہیں آتے۔ لہٰذا حکومت کا کلیم یہ ہے، نگراں حکومت کے وزیر قانون کا کلیم یہ ہے کہ چونکہ آپ نے اعتراض لگا کے اور ریٹن میں نہیں بھیجا، لہٰذا وہ قانونی طور سے اور آئین کی روح کے مطابق جو ہے نا آٹومیٹکلی قانون بن چکا ہے، جس کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے۔ صورتحال یہ ہے، یہ کیا ہم ڈاکٹر عارف علوی کی طرف سے، صدر مملکت کی طرف سے، یہ کیا سازش کا حصہ ہے یا جس کو کہنا چاہیے کہ کھنڈراپن ہے؟ یہ ہے کیا؟ اس گفتگو کے اس پیرائیے میں ہم یہ کوشش کریں گے اور کہ اس کا جائزہ لیں کہ یہ غیر سنجیدہ حرکت ہے، کھنڈراپن ہے۔ کھلنڈراپن
ज़्यादा महसूस होता है इस पूरे मूव में। और एक तरीके से अपने तौर से पीटीआई ने साजिशी अंदाज से और खिलंडरे अंदाज से एक ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश की है। और उनकी पूरी, अगर आप मैं तो पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई को तस्वर ही नहीं करता, क्योंकि उसमें वो नॉर्म्स ही नहीं है, पॉलिटिकल संजीदा नॉर्म्स जिसको कहना चाहिए, और पॉलिटिकल जो है ना डायलॉग का जो प्रोसेस होता है उसमें पीटीआई जो है वो आना ही नहीं चाहती। और डायलॉग जो है ना बुनियादी किरदार अदा करता है किसी भी पॉलिटिकल मूव के लिए। लिहाजा मैं अपने तौर से, मेरा नुक्ता नज़र ये रहा कि पॉलिटिकल पार्टी के जो तशरीह है या जो उसका बयानिया है या उसकी जो यानी डेफिनेशन है, उस पर जो है ना कम से कम पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको के बाकायदा बनाकर संवार कर और एक खिलाड़ी, यानी ये खेल नहीं है, सियासत खेल नहीं है, सियासत दानिश का नाम है। सियासत मैदान जो है वो खेल का मैदान नहीं है कि जहां दिल चाहे वहां आपने छक्का मारा, जहां दिल चाहे बाउंड्री पर आउट हो गए, या जहां दिल चाहे वो आपने जो है ना गुगली बॉल करा दी या स्विंग करा दिया। तो ये जो है बहुत संजीदा काम है जो कि मैं समझता हूं कि पीटीआई के बस का रोग नहीं है। और उसका शाखसाना और उसकी जो आप मुसलसल अक्स देखेंगे वो पीटीआई की पूरी पॉलिटिकल यानी सिनेरियो में नजर आएंगे। पीटीआई की तरफ से जो पॉलिटिक्स की जाती है वो ईंट का जवाब पत्थर से देने की पॉलिटिक्स की जाती है। उसी तरीके से उनके जो भी सपोर्टर हैं वो भी ये चाहते हैं कि वो पत्थर का जवाब ईंट से दिया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पत्थर का जवाब ईंट से दिया गया है। इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको जेर करने के लिए सदर साहब ने आखिरी कोशिश की है, स्मार्ट कोशिश की है, और उस स्मार्ट कोशिश में वो उनका ये पूरा नुक्ता नज़र है, बल्कि एक फर्म बिलीव है पीटीआई का कि इमरान खान को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से जो है ना कम से कम 6 से 7 माह जो है ना हम आज़ादी दिला पाएंगे, या 6 से 7 माह तक मुकदमे से जो है ना वो उसको मुक्ति कर देंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान का मुस्तकबिल, इमरान खान की सियासत और इमरान खान की जो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली जो साजिशी जो अंसर है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चला जा रहा है। और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है उसमें इमरान खान की पॉलिटिक्स जैसी ईंट का जवाब पत्थर वाली पॉलिटिक्स है वो नहीं चल सकती। यकीनन उसमें एस्टेब्लिशमेंट से शिकायत हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ दस्तावेजात का जवाब दस्तावेजात से दिया जाता है, रिटिन में दिया जाता है। ये जो हमारे यहाँ सोशल मीडिया पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक संजीदा होता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ट्वीट के जरिए ये बता रहे हैं कि उनके स्टाफ पर उनका एतमाद नहीं है। गोया कि वो ये बेनसुतूर वो ये कह रहे हैं कि मुझसे ज़बरदस्ती साइन करवाए गए, मेरी कनपट्टी पर पिस्तौल रख के साइन करवाए गए। लिहाजा उन्होंने बहुत खूबसूरत मूव के साथ इसको कंट्रोवर्शियल बनाया है। कंट्रोवर्शियल बनाने का मतलब ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जो कि जा भी चुके हैं, वो कि सुप्रीम कोर्ट में जाए और सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को जो है ना सब जुडिस चूँकि मैटर है, लिहाजा उसको जो है वो उस पर हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगी। लेकिन कम अज़ कम इमरान खान और इमरान खान के सदर जो है उन्होंने एक चाल चली है, एक मूव चली है, और उस मूव से वो इमरान खान को या उनके उस साइफर के मामले में जो भी अफराद हैं पीटीआई के, उनको बचाने का एक तरीका है। अब उसमें वो किस हद तक कामयाब होते हैं, चूँकि देखें सदर का मामला यह है कि ये सदर साहब ये चाहते हैं, यानी आरिफ अलवी साहब ये चाहते हैं कि 1 महीना उनके जाने में रह गया है, यानी 1 महीने के बाद उनकी रुखसत होने वाली है 12 सितंबर तक। तो 12 सितंबर से पहले वो जो कुछ कर सकते हैं वो कर जाएं। क्यों कि सदर को
نہ سپریم کورٹ بلا سکتی ہے نہ سپریم کورٹ پوچھ سکتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کا اسٹاف اتنا غیر ذمہ دار تھا اور اگر آپ سے کسی نے دستخط زبردستی کروائے, کسی دھونس دھاندلی کے ذریعے کروائے, تو آپ صدر صاحب یہ فائدہ لینا چاہتے ہیں کہ چونکہ وہ جواب دہ نہیں ہے آئینی طور سے کسی بھی کورٹ کے سامنے, لہذا وہ کورٹ تو جا نہیں سکتے. جب وہ کورٹ نہیں جا سکتے تو یہ ابہام رہے گا, لوگوں میں اندیشے رہیں گے. تو پاکستان کے پولیٹیکل ماحول کو اندیشوں میں, وسوسوں میں اور ایک انارکی میں ڈالنے کی پی ٹی آئی کی اور پی ٹی آئی کے صدر مملکت کی یہ کوشش ہے, جو کہ یقیناً جو ہے اس کا سد باب ہونا چاہیے, کیونکہ پولیٹیکل ماحول کے لیے, پولیٹیکل صورتحال کے لیے, سنجیدہ صورتحال کے لیے, پاکستان کی معاشی صورتحال کے لیے, پاکستان کی سوشل اکنامی کے لیے, پاکستان کے سوشل جو سوشل سیکٹر ہے ہمارا, یا سوشل جو ہمارا المیہ ہے, سماج جو بکھر رہا ہے, سماج میں جو بد تہذیبی اور اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی جو کیفیت پی ٹی آئی نے ڈالی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ نسل اس سے جو ہے وہ سیاسی طور سے آگے نہیں بڑھے گی بلکہ غیر سنجیدہ طور سے آگے بڑھے گی. لہذا اس پی ٹی آئی کی اس موو کو جو ہے وہ صرف اور صرف یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ عمران خان کو کسی بھی طریقے سے جو ہے بچا کر, چاہے چند مہینوں کے لیے وہ بچانا چاہتے ہیں, جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سازشی انداز سے سیاسی معاملات طے نہیں ہوتے, لہذا یہ معاملہ بھی جو ہے وہ طے نہیں ہوگا. اور کانٹروورشل ضرور کر دیا آپ نے, متنازعہ بل کو بنا دیا ہے, لیکن یہ بہت زیادہ عرصے تک جو ہے نا, اچھا اس بل کے ذریعے متنازع بنانے کے پیچھے ایک اور بھی کوشش کار فرما ہے کہ جلد سے جلد انتخابات جو وہ چاہ رہے ہیں یا جو ان کا مطالبہ ہے, جلد سے جلد 90 دن میں انتخابات ہوں, اور 90 دن میں انتخابات کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں, پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ان کے نتائج یا ان کے ووٹرز جو ہے نا وہ انٹیکٹ رہیں گے, اور 90 دن کے بعد شاید کہ ان کا ووٹر انٹیکٹ نہ رہے, تو لہٰذا اسمبلی کو دوبارہ سے لانے کی ایک کوشش ہے کہ 90 دن کے بعد اسمبلی آئے, جو کہ آئینی ضرورت بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن جو نئی وہ ہوئی ہیں ڈیجیٹل جو مردن شماری ہوئی ہے, اس کا بھی آئین میں تقاضا ہے کہ وہ پوری کی جائے, اس کی حلقہ بندیاں پوری کی جائے. لہٰذا ان تمام گنجرک صورتحال میں پی ٹی آئی, تحریک انصاف اور ان کا صدر جو ہے نا ایک سازش کر کے پاکستان کی ریاست کو, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستان کے پولیٹیکل سینئروں کو جو ہے نا ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں, اور ڈسٹرب کرنے میں ان کا فائدہ نظر آتا ہے, کیونکہ ان کے جتنے بھی ووٹر ہیں وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے چونکہ عادی ہو چکے ہیں. لہٰذا وہ کھلنڈرا پن جو ہے سیاست نہیں کر رہے بلکہ کھیل کے میدان میں کھیل رہے ہیں. لہٰذا سیاست کھیلی نہیں جاتی, سیاست سنجیدگی سے کی جاتی ہے. اس بات کو یاد رکھا جائے کہ اس بل کے, اس متنازع بنانے کے بل کے 3 محرکات ان کے ذہن میں تھے پی ٹی آئی کے. پہلا کہ صدر مملکت کو جو ہے وہ پریشرائز کر کے دستخط کروائے گئے ہیں. دوسرا, عمران خان کو جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو مقدمہ سائفر کا چل رہا ہے اس سے نجات دلانا ہے. شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کو نجات دلانا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کو یہ باور کرانا ہے کہ اس اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے ہی ہم ہی بہادر ہیں, ہم ہی بہادری کے ساتھ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کر سکتے ہیں, ہم ہی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے انٹائرلی جو ہے وہ اس کی جو طاقت ہے اس کو ہم ہی چیلنج کر سکتے ہیں. اس کے ہمارے علاوہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جو کہ چیلنج کرے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی موو ہے جو کہ پاکستان کے 75 سالہ 40 سال کا میرا تجربہ یہ بتاتا ہے صحافت کا کہ 75 برس میں موو
ہوتی ہیں, اختلافات ہوتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے اختلافات ہوتے ہیں, سیاسی پارٹیوں کے اختلافات ہوتے ہیں, لیکن اختلافات کا فائدہ یہ ہے کہ ان اختلافات کو ٹیبل پر حل کیا جائے, ان اختلافات کو ڈائلیگ کے ذریعے حل کیا جائے. یہ نہیں ہوتا کہ ٹویٹ کے ذریعے آپ نے کہہ دیا کہ میرا اسٹاف یوں ہے, میرا اسٹاف میرا کہنا نہیں مانتا. کہنا کیسے نہیں مانتا؟ بات یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے کن پٹی پر بندوق رکھ کے سائن کرائے گئے ہیں. اگر بندوق رکھ کے سائن کرائے گئے ہیں اور اگر آپ اتنے ہی بہادر ہیں تو آپ واقعتاً ریزائن کر کے اپنی امیونٹی ختم کریں اور امیونٹی ختم کر کے عدالت جائیں, وہاں پر ثابت کریں کہ یہ میرے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے. اور اگر آپ یہ ثابت نہیں کرتے اور اگر آپ میں جرأت نہیں ہے, آپ میں جو ہے نا استقامت نہیں ہے, تو پھر عوام کو پاکستان تحریک انصاف, عمران خان اور ڈاکٹر عارف علوی صدر مملک پاکستان عوام کو بے وقوف بنانے سے باز رہیں. بہت شکریہ. آئندہ کے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات.